آج اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا فکری مغالطہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحبان امر سے کیا مراد ہے۔ اکثر جاہل اور نادان مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صاحب امر ہر وہ شخص ہے جو اقتدار پر بیٹھ جائے، جو حکم دینے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس فوج، دولت یا حکومت ہو، وہی اولی الامر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہر وہ شخص جو حکم چلا سکتا ہے اولی الامر ہوتا تو پھر کسی پہاڑ پر بیٹھا ہوا طاقتور لٹیرا بھی اولی الامر مانا جائے گا، کیونکہ وہاں اس کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو کیا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کے زور پر قابض ہونے والا بھی واجب الاطاعت ہے؟ شیعہ جس اولی الامر کے قائل ہیں وہ ایسا شخص ہوتا ہے جسے خدا نے حکمرانی کا اختیار دیا ہو۔ وہ بظاہر انسانوں میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کی ولایت الہی سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ اصل ولایت کبریٰ صرف خدا کے پاس ہے۔ اب ذرا تاریخ کا ایک سوال اپنے سامنے رکھیں۔ کیا ہارون رشید جیسے شخص کو اس کی اس عیاشی، بے حساب بخششوں، ظلم اور خون ریزی کے ساتھ اولی الامر کہا جا سکتا ہے؟ وہی ہارون رشید جس نے ایک دن جعفر برمکی اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا، بے شمار مومن مسلمانوں کو قتل کروایا اور بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا۔ اس زمانے کے درباری مفتی کہا کرتے تھے کہ ہارون اولی الامر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے اولی الامر کے خلاف کیوں کھڑے ہیں۔ یہیں سے تشیع کا نقطہ نظر نہایت واضح اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تشیع کہتی ہے کہ اولی الامر کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ ایسے واضح معیارات بھی دیتا ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئیں۔ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں سر آنکھوں پر قبول ہیں، لیکن ان کے بعد منصور عباسی، ہارون رشید اور یزید بھی ہمیں اسی طرح قابل قبول ہیں۔ منصور عباسی کہا کرتا تھا کہ میں امام حسن کی خلافت کو مانتا ہوں، لیکن انہوں نے خلافت بیچ دی تھی، اس لیے اب خلافت ہماری ملکیت ہے۔ لوگ اس جھوٹ کو مان لیتے تھے اور انہیں علی اور منصور کے درمیان کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن تشیع کہتی ہے اگر تم علی کو مانتے ہو تو علی کے معیار ولایت کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان معیارات پر پورا نہیں اترتا بلکہ ان کے الٹ صفات رکھتا ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو علی کا جانشین کہے۔ یہ ولایت کا پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ اب دوسرا نقطہ سنو۔ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ ولایت امر خدا کے اختیار میں ہے، تو اس کا جواب قرآن کی کائناتی حکمت میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی جو کچھ رات اور دن میں ہے سب خدا کا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز کا مالک خدا ہے اور تکوینی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو تشریعی اور قانونی حکومت بھی اسی کے اختیار میں ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ پھر قرآن اگلے مرحلے میں ہمیں ایک اور اصول دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ یہاں امانت صرف پیسے یا چیز کا نام نہیں، سب سے بڑی امانت الہی اطاعت اور ولایت ہے۔ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اسی کی اطاعت جسے خدا نے مقرر کیا ہو، یہی اصل امانت ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب حکومت کرو، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ خدا سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ انسان کی ضرورتوں کو اس سے بہتر جانتا ہے، اسی لیے وہ اس کے لیے رہبر بھی خود مقرر کرتا ہے۔ اور آخر میں قرآن صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت صرف اسی کی ہے جسے خدا نے صاحب امر بنایا ہو، نہ ہر تخت نشین کی، نہ ہر طاقتور کی اور نہ ہر جابر کی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر آج ہم سمجھ لیں تو شاید ہمارے معاشرے پھر سے زندہ ہو جائیں۔